میرے والد صاحب تبلیغ پر جایا کرتے تھے اور کئی ہفتے گھر سے غائب رہتے، مگر پھر بھی ان کے گھر پر نہ ہونے کے باوجود بھی ہم کہیں اور جا نہیں سکتے تھے۔ ہمارے دل میں اتنا ڈر بٹھا دیا گیا تھا کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ اگر ان کی غیر موجودگی میں کبھی ہم چلے گئے تو وہ کہیں سے ہمیں دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد وہ جو ہماری درگت کریں گے وہ سارا محلہ دیکھے گا۔ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ محلے والوں کو ہمارا گھر ایک مثالی گھر لگتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ گھر کا ماحول ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا مولوی صاحب نے اپنے گھر میں ماحول رکھا ہے۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں بھی تھیں اور میں بڑی تھی۔ ایک دن میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی کہ محلے میں کھڑے لڑکے کی نظر مجھ پر پڑ گئی، اور اس نے مجھے ایک اشارہ کیا جس کو دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ اس کے اشارے کا مطلب تھا کہ تمہارا چہرہ بہت پیارا ہے۔ میں فوراً نیچے چلی گئی، لیکن دل ہی دل میں دوبارہ اس لڑکے کو دیکھنے کا خیال آنے لگا۔ اب میں ہی چھت پر روز کپڑے سکھانے جاتی اور کافی دیر تک کھڑی رہتی۔ کچھ دن بعد مجھے وہ لڑکا پھر سے نظر آیا اور اس نے میری طرف ایک پتھر پھینکا جس پر ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا اس کاغذ پر اس لڑکے کا نمبر لکھا تھا۔ ہمارے گھر میں صرف امی کے پاس موبائل تھا، وہ بھی چھوٹا، لیکن اس موبائل سے میں اس لڑکے سے بات کر سکتی تھی، کیونکہ پورا دن اسی موبائل سے امی دور رہتی تھیں۔ انہیں تو نمبر بھی ملانا نہیں آتا تھا، بس کال سننا اور کال بند کرنا ہی آتا تھا۔ اس لڑکے کا نام اسلم تھا۔ ہماری آپس میں باتیں ہونے لگیں اور ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ اس نے میری بہت تعریف کی، جس سے مجھ میں خود اعتمادی پیدا ہوئی کہ میں بھی کبھی کسی کے قابل ہوں۔ میں بھی ایک حسین لڑکی ہوں اور اگر چاہوں تو بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ اس کی دی ہوئی ہمت تھی کہ ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ابا تو تبلیغ کے سلسلے میں گھر سے دور رہتے تھے، پیچھے صرف میری ماں اور چھوٹی بہنیں تھیں۔ ان کو میں آرام سے پاگل بنا لیتی تھی۔ ہماری ملاقاتوں نے عروج پکڑ لیا اور ایک دن ہم سے وہ حد بھی پار ہو گئی جس کو پار کرنے کے بعد یہ سارا معاشرہ ہمارے خلاف ہو سکتا تھا۔ اسلم نے مجھے بہت خواب دکھائے تھے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، مجھے ایک اچھے اور الگ گھر میں رکھے گا جہاں مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، جب چاہوں جہاں چاہوں جا سکوں گی، مجھے کوئی روکنے والا نہ ہوگا۔ میں ایسے ہی زندگی چاہتی تھی، اس لیے اس کی باتوں میں آسانی سے آ گئی۔ مجھے کچھ دن بعد اپنی طبیعت میں کچھ تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ شاید میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے اسلم کو یہ بات بتائی تو اس نے مجھے اتنا کہا کہ وہ تو مجھے اپنی اچھی دوست سمجھتا تھا، ویسے کبھی اس کی منگنی بچپن میں ہی اس کی کزن سے ہو چکی ہے، اور اس نے اپنی کزن سے شادی کرنے سے انکار کیا تو اس کو جائیداد بھی نہیں ملے گی۔ وہ کہنے لگا کہ ایک غریب انسان پھر تمہیں کیا دے سکے گا، بہتر ہے کہ ہم اپنی راہ بدل لیں، کیوں کر تمہارے ساتھ صرف میرے پاس وہی زندگی رہ جائے گی جو پہلے ہی تمہارے باپ نے تمہیں دے رکھی ہے، کوئی سہولت بھی نہ ہوگی، زندگی عذاب بن جائے گی۔ اس لیے دوستوں کی طرح الگ ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی زندگی جیتے ہیں۔ میں اس کو بتا نہ سکی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ مجھے چھوڑنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ پر اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس بچے کا کیا کروں، میں اسے کیسے اپنی جان چھڑواؤں، کیسے اس بچے کو اپنے جسم سے دور کروں، کیونکہ مجھے ان چیزوں کا پتہ نہ تھا۔ 5 مہینے گزر گئے اور میرا پیٹ بڑھنے لگا۔ پہلے تو مجھے میری ماں نے دیکھ لیا اور کہا کہ کھانا کم کھایا کرو، تم موٹی ہو رہی ہو، کیونکہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا تھا۔ پھر وہ موٹاپا بڑھ گیا تو میری ماں کو مجھ پر شک ہو گیا۔ وہ ایک دن قرآن لیے میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم نے کوئی حرکت تو نہیں کی۔ قرآن کو تو میں ہاتھ بھی نہ لگا سکتی تھی کیونکہ میں گناہ گار تھی۔ میں نے بنا قسم کھائے ہی امی کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا، بہت تھپڑ رسید کیے کہ یہاں تک کہ میرا سر دیوار سے جا لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ میرا 6 ماہ کا حمل ہے اور اب یہ حمل ختم نہیں ہو سکتا،
اگر اب یہ حمل گرایا گیا تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ماں نے مجھے بہت باتیں سنائیں، بہت شرمندہ کیا۔ میں نے ان کی بیٹی ہو کر اتنی گری ہوئی حرکت کی جس سے میری باقی بہنوں کی زندگی پر بھی اثر پڑے گا۔ ابا تبلیغ سے واپس آ چکے تھے، پتہ نہیں اس کو اپنی خوش قسمتی کہوں کہ یا نہیں۔ سردیوں کا موسم تھا، ہم کھلے کھلے سویٹر پہنا کرتے تھے اور اس پر کھلی سی چادر بھی ہوتی تھی۔ ویسے بھی ابا نے کبھی ہم بہنوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، وہ ہماری ضروریات کا خیال رکھتے تھے پر ہم سے بھی کوئی پرسنل بات نہیں کی تھی، اس لیے ہمیں ابا کو پتہ نہ چلا اور ان دنوں وہ میرا رشتہ دیکھنے لگے۔ میرا رشتہ پکا ہو گیا اور میری ماں اور میرا خون روز جلنا شروع ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ ایک دن میرے ابا خیر سے پھر تبلیغ پر تھے کہ مجھے درد شروع ہو گیا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، میری ماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ ہسپتال والوں نے بھی ہمیں بہت ذلیل کیا کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک بن بیاہی ماں کا بچہ ہے۔ میری ماں نے تو سوچ لیا تھا کہ اب یہ بچہ لے کر ہم گھر جائیں گے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، تیرا باپ مجھے طلاق دے دے گا اور تیری تو جیسے جان ہی لے لے گا، اس بچے کو بھی مار دے گا۔ ہم پیدل ہی جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، میرے سر پر معاشرے کا دباؤ تھا، میں کم عمر تھی، میرا دماغ تھا۔ میں نے اس بچے کو ایک کوڑے کے ڈھیر پر رکھ دیا اور اپنی ماں سے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ میری ماں تو پہلے ہی طلاق سے اور بدنامی سے ڈری ہوئی تھی، اس نے کبھی مجھے نہ روکا۔ کچھ دنوں بعد میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور 2 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ میں دلہن بن کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میرا شوہر اندر آیا۔ نوید، وہ ایک اچھا انسان لگتا تھا، اس نے بہت اچھے انداز میں مجھے سلام کیا اور کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ اس کے گھر میں ساس بہو کا کوئی چکر نہ تھا کیونکہ اس کے ماں باپ گاؤں میں رہتے تھے اور وہ یہاں شہر میں نوکری کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھے گا، بس مجھے اس کے ساتھ اس کا ہمراز بننا ہوگا۔ اور اس کی یہ بات یوں سمجھی کہ میاں بیوی تو ہوتے ہی ایک دوسرے کے رازدار ہیں، شاید یہ بھی یہی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ 2 منٹ انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جس کو دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ نوید قریب آیا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اس کی گود میں ایک نومولود بچہ تھا اور وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی بچہ تھا جسے میں نے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا یہ اس کا بچہ ہے جو اس کی پہلی بیوی سے تھا اور اس کی پہلی بیوی اس بچے کو پیدا کرتے ہوئے وفات پا گئی۔ اس نے یہ بات میرے گھر والوں کو نہیں بتائی کہ وہ مجھے تصویر دیکھ کر ہی پسند کر بیٹھا تھا، اس لیے وہ مجھے کھونا نہیں چاہتا تھا اور اب اس بچے کو بھی ہمیں پالنا ہوگا اور یہ ہمارا بچہ کہلائے گا۔ میں پھٹی آنکھوں سے نوید کی شکل دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، یہ بچہ اس کا نہیں تھا کیونکہ یہ تو میرا بچہ تھا۔ پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ اپنے ساتھ ایک ایسا گناہ کیوں لے رہا تھا جو کہ اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا؟ میں اپنی حقیقت نہیں بتا سکتی تھی، شاید یہی قسمت کا فیصلہ تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر میرا دل پگھل گیا کیونکہ بے شک میں اس کی ماں تھی۔ اس وقت میں مجبور تھی لیکن قسمت نے مجھے یہ بچہ لوٹا دیا تھا تو مجھے اس کو پانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم آپس میں خوشی خوشی رہنے لگے اور اس بچے کو بھی پالنے لگے۔ ہم نے اس کا نام احمد رکھا۔ 2 سال گزر گئے، میں ابھی تک امید سے نہیں ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بچہ ہم دونوں کا بھی ہو جس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ مجھ میں کوئی خرابی نہیں تھی کہ میں پہلے تو ماں بن چکی تھی۔ احمد اب بڑا ہو رہا تھا اس لیے بہت شرارتی ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ بیڈ سے گر گیا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ جب تک ہم اسے ہسپتال لے گئے اس کا بہت خون بہہ گیا تھا۔ ہسپتال والوں نے کہا اسے خون لگانے کی ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا خون نہایت ہی نایاب ہے جو کہ ابھی ملنا مشکل ہے، اس لیے آپ دونوں میں سے ہی کسی کو خون دینا ہوگا۔ یہ بات سن کر نوید بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ نوید کا خون اس سے نہیں ملتا تھا۔ ڈاکٹر کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ نوید اس کا باپ نہیں ہے اور وہ تو سمجھ رہے تھے کہ میں ہی اس کی ماں ہوں، اس لیے انہوں نے میرے خون کا بھی نمونہ لیا جو کہ احمد کے خون سے مل گیا اور میرا خون احمد کو لگنے سے اس کی جان بچ گئی۔
ہم لوگ گھر آئے تو نوید اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اتفاق سے ہی صحیح پر تمہارا خون تو احمد سے ملتا ہے، اسی وجہ سے ہمارا بیٹا بچ گیا۔ جبکہ میں اب نوید کے اس جھوٹ سے تانگ آ گئی تھی۔ آخر کیوں یہ جھوٹ بول رہا تھا جبکہ اس کا بچہ نہیں تھا؟ نہ صرف میں تانگ آ گئی تھی بلکہ اب مجھے غصہ بھی آنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تو یہ آپ کا ہی ہے، تو میرا خون اس سے کیسے مل گیا؟ اس کا خون تو آپ سے ملنا چاہیے تھا۔ نوید کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر ہمارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ نوید پہلے بھی اس معاملے میں بات کر چکی تھی، پر وہ نظر چڑھاتا تھا اور مجھ سے کبھی بھی اس معاملے پر کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ پر آج میں بہت غصے میں تھی۔ ہمارا جھگڑا ہو گیا اور باتوں باتوں میں نوید کے منہ سے ایک بات نکل گئی کہ ہماری اولاد نہیں ہو سکتی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی؟ آپ اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتے؟ نوید نے سر جھکا لیا اور کہا، میں اولاد پیدا کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے مجھے اس صلاحیت سے محروم رکھا ہے اور اسی لیے میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پر جب تمہارا رشتہ آیا تو تمہیں دیکھ کر مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ پر میں پھر بھی نہیں چاہتا کہ میں تمہاری زندگی برباد کروں، اس لیے سڑک پر چلتا جا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ تمہارے رشتے کو انکار کر دوں اور زندگی تمہارے بنا ہی گزار لوں۔ مجھے پہلی بار کوئی لڑکی اتنی پسند آئی تھی اور وہ تم ماریا کہ اچانک مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ کوڑے کے ڈھیر پر ایک بچہ پڑا رو رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور گلے سے لگا لیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اسی دن باپ بنا دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دنیا والوں سے کہوں گا کہ یہ میری اولاد ہے، اسی طرح میری بیوی کو بھی اولاد کا سکھ مل جائے گا اور ہمارا بڑھاپے کا سہارا بھی مل جائے گا۔ نوید کی یہ بات سن کر میں زاروں کے طرح رونے لگی اور اس کے قدموں میں گر گئی، اس قدر ٹوٹ کے روئی کہ میرا سانس بند ہونے لگا۔ نوید حیران رہ گیا، مجھ سے پیار سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری اچھائی اور اپنی برائی کی انتہا سوچ کر رو رہی ہوں۔ تم نے ایک کوڑے کے ڈھیر سے ایک بچے کو اٹھا کر اسے اپنا نام دیا، اس کی خاطر ایک ایسا جھوٹ بولا جو کہ تمہارے ساتھ بھی ہوا بھی نہ تھا۔ تم نے اپنی بیوی سے ایک ایسا جھوٹ بولا، تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر بھی جا سکتی تھی، چھوڑ کر نہ جاتی تو اسے تمہارے رشتے میں تلخی ضرور پیدا ہو سکتی تھی، اور ایک میں ہوں جس نے اپنے ہی بچے کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ میری بات سن کر نوید حیران رہ گیا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی، وہ بالکل خاموش تھا۔ مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں، چاہو تو احمد کو بھی اپنے پاس رکھ لو کیونکہ میں اس کی مجرم ہوں۔ نوید نے کوئی بات نہ کی اور کہا کہ اپنا سامان باندھ لو۔ میں نے روتے روتے اپنا سامان باندھا۔ مجھے قسمت سے کوئی شکایت نہیں تھی، یہ سب میرا ہی کیا دھرا تھا۔ میں نہ تو ایک اچھی ماں تھی اور نہ ہی ایک اچھی بیوی۔ میں اپنا سامان باندھ کر باہر آئی تو میں نے نوید سے کہا، میں تیار ہوں، آپ مجھے چھوڑیں۔ نوید آگے بڑھا اور اس سامان کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا، صرف اپنا ہی سامان ساتھ لیا ہے، احمد اور میرا سامان کیوں نہیں پیک کیا؟ میں حیران و پریشان رہ گئی، ان دونوں نے کیا میرے ساتھ جانا تھا؟ نوید مسکرایا اور کہنے لگا، میں تمہیں تمہارے گھر نہیں چھوڑ رہا، ہم لوگ کچھ دنوں کے لیے لاہور میرے ماں باپ کے گھر جا رہے ہیں تاکہ کچھ دن وہاں گزار سکیں اور تمہیں لاہور کی سیر بھی کروا دوں۔ میں حیران تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوید نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی۔